تعوذ اور تسمیہ یہ دو ایسے کلمے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. ان کے میننگ بھی کافی کچھ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن آج ہم اور بہت اچھے سے ان کی میننگ سمجھیں گے. لیکن میننگ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ کیوں پڑھنا ہے. یہ ہماری چوائس ہے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے اس کی میننگ تھوڑا سا ہم دیکھیں. گرامیٹیکلی ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تھوڑا سا ہم اس کی میننگ سمجھ لیں. استعاذہ کہا جاتا ہے اس کو، تعوذ کو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، تاکہ وہ میرے مذہبی یا دنیاوی معاملات کو متاثر نہ کر سکے، اور یا یہ بھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے نہ. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، بار بار کئی جگہ کئی سورہ میں فرمایا ہے کہ ہمیں تعوذ پڑھنا ہے، اور اس کی دلیل دیکھیے قرآن سے. سورہ اعراف آیت نمبر 199 اور آیت نمبر 200 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تلقین دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، اور اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. مومنون میں آیت نمبر 96 سے 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کو بھلائی سے دور کریں، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور کہو اے میرے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ یعنی کہ شیطان میرے پاس آ جائیں. اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کروا دیا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں. سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں آتا ہے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے ہو جائیں. میں آیت نمبر 50 میں آتا ہے کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. اب دیکھیے، صرف اتنا ہی نہیں، شیطان نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی ہے کہ مجھے مہلت دیجیے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے. تو شیطان کی قسم کیا ہے؟ شیطان نے کہا پھر تو تیری عزت کی قسم، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی ہے، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا. دیکھیے لفظ، دیکھیے یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لفظ دیکھیے شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص اور تیرے پسندیدہ ہوں. سورہ صاد میں آتا ہے یہ آیت نمبر 82 اور 83 میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں یعنی کہ دوستی کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. سورہ نحل آیت نمبر 98 to 100. اب دیکھیے جو سب سے اسٹرانگ دلیل ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اور جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو. یہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں آگے سورہ اسراء میں آتا ہے کہ جب شیطان نے قسم کھائی نا کہ میں ضرور بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قرآن میں کہ میرے سچے بندوں پر تیرا یعنی شیطان کا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت نمبر 65 میں.
اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو من سے شیطان کا مطلب شیطان، اور رجیم، دیکھیے رجیم ہے، رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود، اور مردود مطلب دھتکارا ہوا، ریجیکٹ کیا ہوا، ریجیکٹڈ، اور یہ بہت سخت الفاظ ہے۔ کسی چیز کو جب ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہم اس کو واپس لیتے ہیں؟ ریجیکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس اب وہ ہماری لائف سے گئی، وہ چیز وہ ختم ہو گئی، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دھتکاری ہوئی چیز مردود، تو شیطان بھی ایسے ہی ریجیکٹڈ ہے، نکال دیا تھا جنت سے۔ اور پھر ابلیس نے کہا، ابلیس کو ہی ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، تو اسی نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، لیکن ابلیس تو ابلیس ہے، لیکن اس کا بہت بڑا گروہ بھی ہے جو اس کے ساتھی ہیں اور اس کی مدد کرنے والے ہیں، ان کو وہ حکم دیتا ہے جیسا ویسا کرتے ہیں وہ۔ تو شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے کئی بار، اور کئی بار وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، کئی بار نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس کو حاوی نہیں ہونے دیں اپنے اوپر، اس کے لیے بھی ہمیں تعوذ پڑھنا ہے ہمیشہ۔ اور ہم شیطان کو ایکچولی پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے اس کو اپنی آنکھوں سے، لیکن شیطان کسی بھی فارم میں ہمارے آس پاس ہو سکتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ لوگوں کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے نا، ہم بہک جاتے ہیں، کوئی کسی طرح کی بات کرتا ہے، ہم کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کچھ غلطی کر دیتے ہیں، کچھ برا کر دیتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا پھر بھی ہم کرتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم نے ایسا کیوں کر دیا، ہم نے اس کی بات کیوں سن لی۔ تو وہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ شیطان کے فارم میں آیا ہو ہمارے پاس ہمیں بہکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تعوذ دنیا کے بھی معاملات میں، تو انشاءاللہ شیطان ہم سے دور رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، انسان کے فارم میں ہو، ہمارے دوستوں کے فارم میں ہو، ہمارے فیملی کے فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، ہمارے سب سے کلوز لوگوں کے فیملی اور جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈس ہیں، کوئی بھی ہیں، انہی کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو چاہے کسی بھی فارم میں آئے وہ ہمارے سامنے اس وقت، اگر ہم نے اعوذ پڑھ لی تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس کی دلیلیں ابھی قرآن سے دیکھ لی ہے نا، پڑھ لی ہم نے اور سمجھ لی ہم نے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اور مومن کا کام بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ مومن نے مان لیا۔ تو انشاءاللہ اب ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی کام کریں انشاءاللہ ہم اعوذ ضرور پڑھیں، اور شیطان اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان سے۔